السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجون کی طرف سفر کر رہے تھے، اور وہ ابو کے علاقے میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے اپنی ایک لکیر کھینچی اور کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ اس کو کراس مت کریے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس لکیر کے دوسری طرف جاتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں کہ ٹڈیوں کی طرح بہت زیادہ تعداد میں جن آئے اور اللہ کے نبی کو گھیر کر کے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہی نہیں ہے، دکھنا ہی بند ہو گئے، صرف آواز سنائی دی۔ جنہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک نبی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے لیے کون گواہی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے لیے یہ درخت گواہی دے گا۔ اللہ کے نبی نے درخت کو آواز دی اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں تک آیا، اس کی ٹہنیاں لٹکتے ہوئی، اس کے پتے گرتے ہوئے۔ درخت نے اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی دی اور پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے اس لکیر کو کھینچا اور مجھ سے کہا کہ اس لائن کو کراس کر کے آگے مت آنا، اور پہاڑ کی طرف تو خاص طور سے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ایک بہت ہی بلند آواز سنی، کئی ساری آوازیں ایک ساتھ آ رہی تھیں، میں بہت اٹریکٹ ہوا، جیسے مجھے بلا رہی ہیں، مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد رہا اور میں لائن کے اس طرف نہیں گیا۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ایسی فیلنگس آ رہی تھی، ایسی آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی حیرت انگیز جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ اس لکیر کے دوسری طرف چلے جاتے تو پھر میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ پاتا، آپ غائب ہو جاتے، کبھی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ آج ہم ایک بہت ہی ایکسائٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا 65,000 سال کی اسلامی تاریخ کا جو سیگمنٹ ہے، اس کی آج کی قسط ہے جن۔ کس طریقے سے یہ تمام دیگر مذاہب میں، کلچر میں، میتھولوجیز میں موجود ہیں، کس فارم میں، کس شکل میں لوگوں کے بیچ یہ آئے ہیں، کیسے ان کے نشانات پرانی سویلائزیشنز میں موجود ہیں۔ آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں خرافات، کہ یہ تو بچہ بڑا خرافاتی ہے، یا کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں بڑی خرافات کر رہا ہے۔ خرافات ورڈ آتا ہے خرافہ سے۔ یہ ایک انسان تھا عرب کا، کہا جاتا ہے کہ اسے جن اٹھا کر لے گئے تھے اپنی دنیا میں، وہ ان کے بیچ رہا، ان سے چیزیں جانی، کچھ چیزیں سیکھی، اور جب وہ واپس آیا اس نے لوگوں کو بتائی کہ میں نے جن کی دنیا دیکھی، وہاں پہ کیا کیا چیزیں دیکھی، لیکن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور اس وقت سے جب بھی کوئی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے تو اس کو بول دیتے ہیں کہ یہ تو خرافات کر رہا ہے، یعنی خرافہ جیسی باتیں کر رہا ہے، جیسے کہ اسے بھی جن اٹھا لے گئے ہوں اور اس نے بھی عجیب و غریب چیز دیکھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے، جنوں کو بنا دھوئیں والی آگ سے، اور انسان کو اس چیز سے جو آپ کو قرآن میں بیان کی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ اور دوسری چیز، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں کہ شیطان اور اس کے ساتھی وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، ایک الگ ڈائمنشن، ایک ہائر ریالٹی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو ایک جن آیا میرے پاس اور میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دے دی اس کے اوپر قابو پانے کی، اور میں چاہتا تھا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے، ایک پلر سے باندھ دوں تاکہ آپ سب اسے دیکھ سکیں جب صبح ہو، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کے کلمات یاد آ گئے کہ اے میرے رب، مجھے معاف کرنا اور مجھے ایک ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کبھی کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہو۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور کلیم کر سکے اس چیز کو سلیمان کے بعد کہ جنوں کو میں اپنے تابع کر کے ان سے کام کراتا تھا۔ ہم نے پچھلی قسط میں الگ الگ جنوں کے بارے میں جانا، جیسے کہ مارد ایک بہت ہی پاورفل جن جو کہ بہت ہی تکبر والے، غصے والے ہوتے ہیں، ایروگنٹ ہوتے ہیں اور بڑے مشکل ہوتے ہیں کنٹرول کرنے میں۔ جو آپ الادین کے چراغ والا جینی دیکھتے ہیں، یہ اصل میں مارد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عفریت، ایک بہت ہی طاقتور لیکن چالاک جن۔ زیادہ تر اس کو آگ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ بڑے ہی ریبیلیس ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے تابع ہو کے ان کے لیے کام بھی کرتے تھے، جیسے کہ عفریت موجود تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ سورۃ النمل۔ سلا یا پھر سلات، یہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ ٹائپ کا جن ہے۔ یہ شیپ شفٹرز بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنا روپ بدل سکتے ہیں۔ اور کئی بار انسانوں کے ساتھ ڈیلز بھی کرتے ہیں، جیسے جادوگر۔ اس کے بعد غول، ایک ایسے جن جو کہ قبرستانوں میں رہتے ہیں یا کھنڈہر میں رہتے ہیں۔ یہ بھی شیپ شفٹنگ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں راستے سے، خاص طور سے مسافروں کو۔ اور ایک ہے شیطان، ایسے جن جو کہ ابلیس کے ساتھی ہیں، جن کا صرف ایک کام ہے تمام انسانیت کو گمراہ کرنا تاکہ وہ جہنم جائے۔ یہ لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں اور انہیں اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے اور بھی کئی مختلف ٹائپس ہیں، جس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ لیکن آج کی قسط جن کی ٹائپس کے بارے میں نہیں، بلکہ ان کے مینشن کے بارے میں ہے، ان کے تصور کے بارے میں ہے، ان کے ذکر کے بارے میں ہے جو پرانی سویلائزیشنز میں رہا ہے۔ راس شامرا اور راس ابن ہانی، سیریا میں یہ دو شہر جہاں پر ملی یہ کچھ تختیاں جن کو کہتے ہیں اوگاریٹک ٹیبلٹس۔ یہ ایک نارتھ ویسٹ سیمیٹک لینگویج میں لکھی ہوئی جو کہ ملتی جلتی ہے ہیبرو اور عربی سے۔ 1928 میں ڈسکور ہوئی، لیکن اس کی ڈیٹ کافی پرانی ہے۔ یہ 1300 سے 1200 BC پرانی ہے، یعنی کہ آج سے کم 3300 سال پرانی۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کنعان یا پھر کینانائٹ کلچر کے بارے میں، ان کا ریلیجن، ان کا لٹریچر۔ کچھ ٹکڑوں میں برآمد ہوئی یہ ایک کہانی جس کو نام دیا گیا ہے دا بال سائیکل۔ بال سائیکل ایک بہت ہی فیمس اوگاریٹک مت ہے جو کہ ایک ایسے خدا جس کا نام بال ہے، اس کی کہانی بتاتے ہیں جو ہواؤں کا خدا ہے، اور یہ بادشاہی کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا دوں کہ یہ ٹیبلٹس کہتے کیا ہیں بال سائیکل کے بارے میں۔ کینانائٹ لوگوں کے لیے جو خدا ہے اس کا نام ہے ایل، ایک ایسا نام جس سے اور بھی دیگر نام نکل کر آتے ہیں، خاص طور سے ہیبرو کے، جیسے ایلوہم، جو وہ ایک واحد خدا، ایک رب کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایل وہ خدا ہے جو بہت دور رہتا ہے آسمانوں میں، لیکن ہر چیز پر وہاں سے نظر رکھتا ہے وہ، اور اس کے نام کا مطلب ہی ہوتا ہے گاڈ، یا پھر جو سب سے اونچا ہے۔
بال سائیکل بتاتا ہے کہ بال کو چاہیے تھی حکومت، طاقت، لیکن ایل سے نا اتفاقی کے بعد وہ آتا ہے زمین پہ حکومت کرنے، زمین کا خدا بننے، لیکن پھر وہ جاتا ہے سمندر کی طرف کیونکہ زمین میں خدائی اسے نہیں ملتی، اور سمندر میں جو خدا رہتا ہے، سمندر کا جو بادشاہ رہتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے یم۔ یم کہتا ہے بال سے اس کے آگے سبمٹ کرنے کو، اس کی ملوکیت کو تسلیم کرنے کو، لیکن بال انکار کر دیتا ہے۔ انات کی مدد سے وہ کچھ ایسے ہتھیار بناتا ہے جو کہ میجیکل ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جنگ ہوتی ہے یم سے، وہ یم کو قتل کر دیتا ہے اور سمندروں کا خدا بن جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ایک بہت ہی ایکسٹینسو بک ہے، ایسی کتاب جس میں انہوں نے فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، شروعات سے لے کے آخر تک کا سارا نقشہ کھینچا ہے۔ ابن کثیر بتاتے ہیں اس میں کہ جنوں سے پہلے اس زمین پہ دو مخلوق رہتی تھی، ہن اور بن، لیکن پھر جب ہن اور بن بہت زیادہ فساد مچانے لگتے ہیں تو اللہ ایک اور مخلوق بناتا ہے جن، اور انہیں بھیجتا ہے زمین پہ کہ جا کر کے انہیں ختم کرو، اور جن انہیں ختم کر کے خود یہاں پر رول کرنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر جنوں میں بھی کرپشن آ جاتا ہے، پھر اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، فرشتے ان سے جنگ کرتے ہیں، انہیں ہراتے ہیں، اور جو بچے کچے رہتے ہیں انہیں جزیروں کی طرف، آئلینڈز اور سمندروں کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑی شاندار ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانیوں پہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عرش پانیوں کے اوپر ہے، 7 آسمان کے اوپر، وہ اپنے آپ کو اس زمین پہ خدا دکھانا چاہتا ہے۔ پھر وہ بھیجتا ہے اپنے لوگوں کو کہ جاؤ جا کر کے انسانوں کے بیچ فساد برپا کرو۔ تو کچھ آتے ہیں جو بتاتے ہیں میں نے فلاں فلاں کام کیا، کوئی بتاتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا کسی سے، لیکن پھر ایک آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے بیچ فساد رکھا، ان کے بیچ علیحدگی کرا دی۔ تو شیطان اسے بلا کے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ شیطان کو جب اس زمین پہ بھیجا گیا، سزا کے طور پہ نکالا گیا، جب اس نے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو وہ اکیلا آیا اس زمین پہ، لیکن اسے حکومت ابھی بھی چاہیے، اسے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنا ہے اور جہنم لے کر جانا ہے اپنے ساتھ۔ لیکن اس کے پاس ساتھی ہیں اس کے، جو اس وقت موجود نہیں تھے، کیونکہ پہلے وہ فرشتوں کے رینکس میں تھا، تبھی وہ فرشتوں کے ساتھ موجود تھا جب آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی، لیکن جب اسے شیطان مردود بول کے نکال دیا گیا تو وہ واپس آتا ہے ایک جن کی شکل میں ہی اس زمین پہ، اور پھر وہ تلاش کرتا ہے اپنے لوگوں کی، جن کو جزیروں کی طرف فرشتوں نے آلریڈی ڈھکیل رکھا تھا، سمندروں کی طرف۔ وہ جاتا ہے سمندروں کی طرف حکومت ڈھونڈنے، اپنے ساتھی بنانے، ایلائز بنانے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر پہلے سے ہی کوئی موجود ہے جو ان کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ وہ اس سے جنگ کرتا ہے، اسے ہراتا ہے، اور پھر وہاں پہ بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو بھی جن ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں شیاطین۔ یہ قصہ ہے بال سائیکل کا، کہ بال آتا ہے زمین پہ، اسے حکومت چاہیے، وہ یام کو ہراتا ہے اور وہاں پر اپنے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اور یہ صرف ایک ایگزامپل تھا آج سے 3300 سال پہلے کا، جب اس قصے کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہمیں اب حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ اب ان کچھ اور تختیوں کو دیکھیے۔ یہ کافی بڑے ٹیبلٹس، کیونیفارم ٹیبلٹس، جو مٹی کے پتھروں میں گوت کے بنائے ہوئے سمبلز، یہ ایک کہانی بتاتے ہیں جس کو کہتے ہیں اطرحاسیس۔
یہ ایک ایپک ہے۔ برٹش میوزیم میں رکھے یہ تختی ایک ایسی کہانی بتاتے ہیں، ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو میں نے کئی بار سن رکھا ہے۔ اکیڈین میں لکھا ہوا یہ 18 سینچری بی سی کا ہے، یعنی 1800 بی سی، آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے کی تختیاں، بیبیلون کے کنگ امی صدوقہ کے وقت کی۔ اس پہ لکھے ایک پیراگراف کو میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب خداؤں جیسی صفت رکھنے والے لوگوں نے کام کیا، محنت کری اور بوجھ اٹھائے، وہ بہت ہی عظیم بوجھ تھا، وہ کام بہت محنت والا تھا، بہت ہی تکلیف دہ۔ جو 7 عظیم انوناکی ہیں وہ ایگیگی کو بہت زیادہ محنت کرواتے تھے، بہت ان سے کام کراتے تھے، بہت انہیں اذیت دیتے تھے۔ انوناکی نے کام کرایا ایگیگی سے زبردستی، ٹنلز بنوائے، کینالز بنوائے۔ ایگیگی نے بہت محنت کری اور پانیوں کے راستے بنائے انوناکی کے لیے، لیکن اپنی اس محنت سے تنگ آ کر انہوں نے بغاوت کر دی انوناکی کے خلاف، اور اس کے جواب میں اینکی نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا مٹی سے اور ایک خدا کا خون ڈالا اس میں تاکہ وہ اس کام کو آگے بڑھا سکے۔ ایگیگی ورڈ سومیرین کے جو سب سے کلوز ٹرانسلیشن میں آتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں واچرز۔ اللہ نے سورۃ الاعراف میں کہا ہے بے شک شیطان اور اس کے قبیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ایسی مخلوق جو نظر رکھتی ہے، ایک ایسی مخلوق جس کو ایک کام کے لیے چنا گیا تھا لیکن انہیں وہ بہت بھاری لگنے لگا، انہوں نے بغاوت کر دی، وہ خلاف چلے گئے اس شخصیت کے جس نے انہیں اس کام پہ لگایا تھا۔ ان 7 انوناکی یعنی ان 7 پاورفل بینگز کے، شاید فرشتے، جو ان کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور اس کے بدلے میں انہیں ہٹا کر کے بنائی گئی ایک اور مخلوق جو کہ مٹی سے بنی، جس میں گاڈ کا ایک اسپیشل ایلیمنٹ ڈالا گیا، اور پھر انہیں یہ ذمہ داری دی گئی اس محنت والے کام کی۔ نینوے یعنی ماڈرن عراق کے آشربانی پال لائبریری میں رکھی یہ تختیاں 7 کلے ٹیبلٹس جن پہ لکھی ایک کہانی انوما ایلش، ایک الگ کریشن سٹوری بتاتی ہے، ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ کیسے مخلوق بنائی گئی کسی ایک بہت ہی اہم کام کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک اور قصہ بیان کرتی ہے ایک ایسی شخصیت کا جس کے نام سے ڈرائیو ہو کر کے بہت سارے اور نام نکلے ہیں، جس کا نام ہے مارڈوک۔ 1100 بی سی اکیڈین میں لکھی ہوئی انوما ایلش میں ایک قصہ آتا ہے مارڈوک کا، جس کی جنگ ہوتی ہے تیامت سے۔ مارڈوک بیبیلون کا ایک سٹورم گاڈ یعنی ہواؤں کا خدا، اس نے تیامت کو ہرایا۔ یہ وہ گاڈیس ہے جس نے تخلیق کری اور آرڈر قائم کیا اس کائنات میں۔ مارزوک نے اپنے آپ کو ایک نیٹ، تیر، ایک کمان اور ایک اسپیشل آندھیوں والا ہتھیار لے کر کے تیامت کے سامنے آیا۔ اس نے اسے اپنے نیٹ میں پھنسایا اور اس طریقے سے اس کے اوپر حملے کیے کہ وہ ختم ہو گئی۔ ایک تیر جا کر کے اس کے دل کے آر پار ہو گیا اور وہ فوراً فوت ہو گئی۔ اس کو ہرانے کے بعد ماردوک نے کنگو کو کیپچر کیا اور اس سے ٹیبلٹس آف ڈیسٹنی جو کائنات کو چلانے والی تھی وہ لے لی، اور اس کے بعد سے ماردوک کو کنگ آف دا گاڈز کہا جانے لگا۔ یہ قصہ ایک فینٹیسی بتاتا ہے کس طریقے سے شیطان
اپنے آپ کو دنیا کا خدا دکھانا چاہتا ہے۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے کائنات کا جو مالک ہے، تمام جہان کا مالک اللہ، وہ اس کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ ٹیبلٹس آف ڈیسٹینی، ایک ایسا لاء جس میں قدر لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ، اس پہ کنٹرول لینا چاہتا ہے۔ وہ تمام کائنات کا خدا بننا چاہتا ہے، تمام مخلوق کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ جو بھی اس وقت کے میسوپوٹیمیا میں مشرکانہ دین تھا، اس میں شیطان نے اپنی کچھ ایسی صفت دکھائی لوگوں کو جس سے کہ وہ ایک بہت ہی عظیم خدا لوگوں کو دکھنے لگا۔ لوگ اس کی عبادت تو کر ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگ اس کو خدا سے بھی اوپر ماننے لگے، اور خدا کا تصور ختم ہو گیا ان کے پاس سے۔ لوگ بھول گئے کہ شیطان صرف ایک جن ہے۔ اینوما ایلش میں لکھی یہ کہانی بتاتی ہے شیطان کی ایک فینٹیسی کے بارے میں، کیسے وہ اللہ کی جگہ لینا چاہتا ہے، لیکن صرف یہ کلے ٹیبلٹس میں ہی ہو سکتا ہے لکھا ہوا، اصل میں نہیں۔ اب چلتے ہیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سویلائزیشن کی طرف، جو کہ ہے ماین سویلائزیشن۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک برتن ہے، ایک ویسل ہے، جس پہ ایک پینٹنگ بنی ہے۔ بڑی عجیب و غریب سی پینٹنگ ہے، جیسے کسی کو سزا دی جا رہی ہو۔ 250 سے 900 سی ای کے بیچ بنی یہ پینٹنگ دکھاتی ہے ایک وایوپ کو، جو کہ بہت ہی اگریسو ہے، اور وہ کر رہا ہے قربانی یعنی سیکریفائس۔ وایوپ پلورل فارم ہے وے کا یا پھر اوے۔ یہ مایا کا ایسا ورڈ ہے جس کا بڑا سادہ سا مطلب ہوتا ہے سلیپنگ یعنی سونا، لیکن یوکاٹیک مایا میں اس کا ایک بڑا عجیب سا مطلب ہے، جسے کہتے ہیں اسپرٹ کمپینین۔ ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی روح جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ بات کرتا ہے ایک ایسی مخلوق کی جس کو کہتے ہیں ناگوال، ایک ایسی مخلوق جو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے، اپنی شکل تبدیل کر سکتی ہے، ایک جانور بن سکتی ہے۔ اور خاص طور سے کب؟ سوتے ہوئے، تاکہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ کئی الگ الگ جانوروں کی شکل لے کر آ سکتے تھے، جیسے جیگوار یا الو، یا پھر ایک کتا یا ایک سانپ۔ اس طریقے کا پیرامڈ آپ نے کئی سارا دیکھا ہوگا۔ ایک سٹیپ پیرامڈ جو کہ مائنز کی اسپیشلٹی تھی، اس پیرامڈ کا نام ہے ٹیمپل آف دا کراس۔ میکسیکو میں بنا 648 اے ڈی کا۔ یہ ایک ایسا پیرامڈ ہے جس میں کچھ تصویریں بنی ہیں بڑی عجیب و غریب سی۔ یہ تصویر ہے ایک ایسے گاڈ کی جس کو مائن بلاتے تھے ایل۔ یہ گاڈ تھا کامرس کا یعنی بزنس کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سورسری کا یعنی میجک کا، جادو کا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، یہ خدا تھا انڈر ورلڈ کا۔ اس نے ایک تاج پہنا ہوا ہے جو کہ الو کی شکل کا ہے۔ یہ ایک وایوب ہے جو کہ شیپ شفٹ کر سکتا ہے الو کی شکل میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتا تھا، یہ شیپ شفٹنگ، روپ بدلنا، یہ صرف اسپریچول نہیں ہوتا تھا بلکہ پراپرلی فزیکل ہوتا تھا، اور یہ لوگوں کو مدد کرتا تھا ایسی ہڈن نالج حاصل کرنے میں جن کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو پوری دنیا کو اثر انداز کر سکتی ہیں۔ کچھ وایوب ایسے تھے جن کو کہا جاتا تھا یہ کسی طریقے کی سورسری یا وچ کرافٹ یعنی جادو سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، جو لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، انسانوں سے ملتے تھے جادو کے ذریعے۔ اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو جن اینڈ بلیک میجک والی ایپیسوڈ دیکھیں۔ وایوبس کو بلیم کیا جاتا تھا بیماری کے لیے، بیڈ لک کے لیے، ساتھ ہی ساتھ رات میں حملہ کرنے کے لیے۔
لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ رات میں کہیں ان سے ملاقات نہ ہو جائے، یا تو یہ کہیں آپ سے کچھ چرا لیں گے، خاص طور سے آپ کی روح، یا پھر آپ کو بیمار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کنیکشن دکھاتے تھے انسانوں اور سپر نیچرل ورلڈ کے بیچ کا۔ مائنس کے حساب سے 4 طریقے ہیں جن سے یہ وایوب شیپ شفٹ کر سکتے تھے۔ پہلا تھا خوابوں کے ذریعے یا پھر ایک ٹرانس میں جا کے۔ دوسرا تھا کسی بھی جانور کی کھال پہن کر۔ تیسرا تھا بلڈ سیکریفائس، اور چوتھا تھا جادو۔ قصے تو یہاں تک آتے ہیں کہ کچھ جادوگروں نے سیکھ لیا تھا ان وایوب سے شیپ شفٹنگ کرنا، اور وہ ان طریقوں کا استعمال کر کے خود جیگوار یا پھر الو جیسے جانوروں میں ٹرانسفارم ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکیں یا ان کی روح چرا سکیں۔ اگست 24 اور 25 سن 79 سی ای، ماؤنٹ ویسوویس، ایک ایسا والکینو جو کافی وقت سے شانت تھا، یہ اچانک سے پھٹتا ہے، بہت ہی وائلنٹلی، بہت ہی خطرناک طریقے سے۔ والکینک ایش آسمان میں تیر رہی ہوتی، راک اور گیس، ہر طریقے کی چیزیں آسمان سے اڑتی ہوئی آتی ہیں ایک شہر پہ۔ اس شہر کا نام ہے پومپے۔ اس پہ گرتی ہے یہ ایش، یہ آگ، اور یہ ایش ہوتی ہے 4 سے 6 میٹر کی، جس نے پورے کے پورے شہر کو وقت میں روک کے رکھ دیا۔ یہاں کے باشندے راکھ ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی باڈیز اسی طریقے سے، اسی پوزیشن میں پریزرو ہو کر رکھی ہیں۔ یہ ایک بیکری کی تصویر ہے پومپے کی، جس میں آپ دیکھیں گے ایک بیچ میں رکھا ہوا سلیب، جس کو یہ کہتے تھے للیریم، ایک ایسی جگہ جہاں پر کچھ رکھ کر قربانی کے طور پہ، آفرنگ کے طور پہ دیا جاتا تھا 2 مخلوق کو، جو عام طور پہ سانپ کی شکل میں آتی تھی، جس کو یہ کہتے تھے جینیس اور جونو۔ یہ زیادہ تر پینٹنگز میں ہمیں دکھتے ہیں سانپ کی شکل میں۔ رومن ریلیجن میں جینیس ایک ایسی اسپرٹ ہے جو ہر انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک جینیس ہوتا ہے اور ہر ایک عورت کے ساتھ ایک جونو۔ جینیس کا کام تھا جس بندے کے ساتھ وہ جڑا ہے اس کے تھاٹس کو، اس کی سوچ کو انفلوئنس کرنا۔ ان کے آگے وائن، خوشبو یا کھانا سیکریفائس کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے گھروں میں رہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنوں میں بھی ایک ٹائپ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے، جس کا نام ہے امار، یا پھر یہ قرین بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہر انسان کے ساتھ ایک پرسنل ہوتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے گناہ کرنے کے لیے، اس کی رگوں میں بہتا ہے خون کے جیسے، یہ اللہ نے قرآن میں خود کہا۔ اب ایک بہت ہی خطرناک مخلوق کی طرف جاتے ہیں، جو کہ آتی ہے خاص طور سے ساؤتھ افریقن فولکلور سے ملتی ہے ہمیں، جس کا نام ہے ٹوکولوشے۔ آپ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہوش میں ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے یا کوئی آپ کے اوپر بیٹھا ہے، کچھ تکلیف، بڑی شدت والی کیفیت، لیکن آپ کچھ کر نہیں پاتے، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس حالت کو کہتے ہیں سلیپ پیرالیسس۔ ایک قصہ ہے ایک بندے کا جس کا نام ہے رمیش، یہ بنگلور انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے بتایا اپنا قصہ۔ اس نے کہا کہ میں ایک رات سو رہا تھا اور عجیب سا سلیپ پیرالیسس مجھے ہوا، میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سینہ بھاری ہو رہا ہے، میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، کچھ بول نہیں پا رہا ہوں، میں نیند میں ہوں، اور میں نے جتنے بھی خداؤں کی عبادت میں کرتا تھا سب کا نام میں نے لے لیا۔
لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکلا اللہ، اور پھر میری یہ کیفیت دور ہو گئی۔ پھر میں اٹھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا، اور پھر فائنلی اسلام قبول کر لیا۔ یہ قصہ اس نے خود بتایا ہے۔ پرشین میں اسے کابوس کہتے ہیں، لیکن عربک میں اس کا نام الجسوم کہا گیا ہے۔ ایک ایسی روح، ایک ایسا جن جو کہ خواب میں ڈراتا ہے لوگوں کو، وہ آ کر کے سینے پہ آپ کے بیٹھ جاتا ہے، جس سے آپ کو بھاری پن لگتا ہے۔ اس کو الخانق بھی کہا گیا ہے، دا اسٹرینگلر، جو گلا گھونٹتا ہے کسی کا۔ اصل میں یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن نیند میں آپ کو ڈرا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ذکر و اذکار کر کے سوئے، اللہ کا نام لے کر کے فلق اور ناس پڑھ کے سوئے، تو یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کوئی انسان پاک سو رہا ہے تو یہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ سوئس آرٹسٹ ہنری فسیلی نے 1781 میں یہ پینٹنگ بنائی، جس کا نام ہے دا نائٹ میئر۔ اس میں اس نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ایک عورت کے سینے پہ ایک ڈیمن بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے اس عورت کو سلیپ پیرالیسس ہو رہا ہے۔ تو کولوشے ساؤتھ افریقن فولکلور کا سب سے زیادہ ڈراونا کریچر رہا ہے، اور آج بھی افریقن کلچر میں لوگ اسے مانتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا گوبلن جیسا کریچر ہے، جس کے بہت سارے بال ہیں، لمبے لمبے ناخون ہیں، اور کبھی کبھار اس کے سر میں ایک چھید بھی دکھتا ہے، اور یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ قصے ایسے بھی ہیں جن میں ان کو بالکل نوسیکھیا سا دکھایا گیا ہے کہ یہ کھیل کود کرتے ہیں لیکن کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن کچھ قصوں میں انہیں بہت خطرناک بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ سلیپ پیرالیسس جیسی چیز کر سکتے ہیں، لوگوں کو نیند میں بہت نقصان کر سکتے ہیں، لوگوں کو بیڈ لک لا سکتے ہیں۔ کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جادوگر ان کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ تصویر آخری تصویر ہے جو کبھی کسی نے ٹوکولوشے کی بنائی تھی، کہ اس نے کبھی اپنے پرانے ٹیلز میں، قصوں میں سنا تھا، اور اب ایک بہت ہی پاپولر سویلائزیشن جو کہ ہے ایجپشین۔ یہ ایجپشین سٹون، جس کا نام رکھا گیا دا پیلرمو سٹون، کیونکہ یہ پیلرمو اٹلی میں ہے، وہاں کے رائل ہاؤس ہولڈ میں اینشنٹ ایجپٹ کے اولڈ کنگڈم سے ملا۔ یہ فرسٹ ڈائنیسٹی ایجپٹ کے کنگز کی ایک لسٹ دکھاتا ہے، جو کہ سن 3150 بی سی کی ہے، یعنی آج سے لگ بھگ 6000 سال پرانی۔ یہ بتاتا ہے فرسٹ سے لے کے ففتھ ڈائنیسٹی تک بادشاہوں کی کہانی، ان کے نام۔ لیکن ایک اور بڑا عجیب سا نام یہ بتاتا ہے، شمسو ہور، یعنی ہورس کے فالوورز۔ یہ ایک بہت ہی انigmatic گروپ دکھائے گئے ہیں اینشنٹ میتھولوجی میں، جن کو کہا گیا کہ یا تو یہ ڈیوائن یا سیمی ڈیوائن رولر ہے، یعنی یا تو خدائی والی طاقت رکھتے ہیں یا خدائی جیسی کچھ طاقت رکھتے ہیں یہ، اور یہ ہیومن فیروز، ہیومن بادشاہوں سے پہلے آئے ہیں۔ ایجپٹ کے ٹریڈیشنز کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ہورس خود ایک ایسا خدا اپنے آپ کو دکھاتا ہے جو کہ سن گاڈ ہے۔ ہورس خود اپنے آپ کو ایک ایسا خدا دکھاتا ہے جو کہ ایک کاسمک رولر ہے، پوری کائنات پہ راج کرنے والا، اور اس کے جو فالوورس ہیں یہ کوئی بہت آرڈینری نہیں ہیں، یہ بھی بہت ہی اسپیشل لوگ ہیں۔ کچھ ایجپشن ٹیکسٹ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے جو وقت تھا ایجپٹ کا، وہ گاڈز کا وقت تھا۔ شمسو ہور ایسے ایک مخلوق ہو سکتے ہیں جو کہ بہت لمبی عمر جینے والی مخلوق رہی ہے، اور ارلی سویلائزیشن میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ ایجپشن میتھولوجی میں ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں زیپ ٹیپی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دا فرسٹ ٹائم، یعنی ایک ایسا وقت جب شروعات میں کچھ لوگ رہتے تھے جنہوں نے حکومت کری تھی۔ یہ وہ تھے جو کہ شمسو ہور کہلاتے ہیں، ہورس کے فالوورز۔ جب انسان کی نسل کے فیروز نے حکومت شروع کری ایجپٹ میں، تو شمسو ہور نے یہاں سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک گولڈن ایج تھا ایجپٹ کا جب شمسو ہور حکومت کرتے تھے،
اور کچھ ہسٹورینس تو یہ بھی مانتے ہیں کہ شمس و حور ایک ایسی مخلوق تھی جو کہ ستاروں سے آئی تھی، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں سے پہلے یہاں رہتی تھی، جیسے کہ جن جن کے پاس کچھ سپر نیچرل ابیلٹیز تھی جو انسانوں سے مختلف ہے۔ آخری مینشن جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سلاوک لوگوں کا۔ سلاوک لینگویج بولنے والا ایک ایسا گروپ جو کہ یوریشیا کے ناردرن پارٹ میں رہتا ہے۔ 8 سے 13 سینچری کے بیچ کے ملے ہمیں کئی سارے نشانات بتاتے ہیں کہ سلاوک لوگوں کا ریلیجن، ان کا کلچر، ان کی مائتھولوجی کیا تھی۔ ان کے پاس ایک خدا کا تصور ملتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں ویلس۔ یہ ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈیٹی تھا، اور پیرون جو کہ تھنڈر گاڈ تھا، بجلیوں کا بادشاہ، اس کے خلاف کھڑا رہنے والا تھا۔ یہ ایک ایسا خدا تھا جس کو گاڈ آف نالج کہا گیا، لیکن ساتھ ساتھ ٹرکری اور سورسری کا گاڈ، یعنی چھل اور جادو کا۔ لیکن پیرون نے فائنلی اسے ہرا دیا اور بھیج دیا انڈر ورلڈ میں۔ ویلیس اور ابلیس، ان دونوں میں نام کے ساتھ کچھ چیزیں اور سملر ہیں، جیسے کہ ایک جگہ سے نکال دیے جانا اور ایک نچلے طبقے پہ بھیج دینا، یعنی اللہ کی کمپنی سے نکل کر اس زمین پہ آ جانا۔ دونوں ہی وزڈم اور فوربیڈن نالج سے ریلیٹ کیے جاتے ہیں، اور دونوں نے ایک ایسے خدا کے خلاف جانے کا کام کیا جو سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ لیکن سلاوک میتھولوجی ایک اور مخلوق کا ذکر کرتی ہے جس کو یہ کہتے ہیں سیرتی۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ ڈیوائن اسپرٹس ہیں جو آسمانوں سے گری ہوئی ہیں۔ کچھ سلاوک میتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں میں رہتے تھے لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا گیا سزا کے طور پہ، اور یہاں آ کر کے یہ بری روحیں بن گئی۔ اور سب سے غضب کی چیز تو یہ کہ یہ شروع سے ہی برے نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ غلطیاں کری جس کی وجہ سے یہ اس انجام پر پہنچ گئے، اور اب یہ زمین میں جنگلوں میں رہتے ہیں، ویران جگہوں پہ رہتے ہیں، کھنڈروں میں رہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا، دھوکے بازی کرنا، فساد پھیلانا، اور انسانوں کو ٹرک کرنا تاکہ وہ اپنی روح بیچ دیں، سیلنگ دیئر سولز۔ اور آخری میں ان میں ایک مخلوق کا ذکر جو میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو یہ کہتے ہیں وارڈنک۔ یہ وہ ہیں جن کو آسمانوں سے جب نکال دیا گیا تو انہوں نے زمین پر آ کر خدا کی عبادت کرنے کے بجائے جو راستہ اپنایا وہ یہ تھا کہ یہ سمندروں میں جا کر وہاں پہ حکومت کریں گے۔ اور آخری میں وہی حدیث دہرانا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ابلیس اپنا تخت پانیوں پہ لگاتا ہے جیسا کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ وہ اپنے تمام باشندوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے کا فساد برپا کیا، لیکن وہ کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔ لیکن پھر ایک دن آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں علیحدگی لا دی، تو وہ اسے گلے لگا کے کہتا ہے شاباش، تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ اس کے آگے کی باتیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔